دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، حتیٰ کہ خوشی، غمی، محبت، نفرت، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ اپنی خوشیاں بھی، اپنی محبتیں بھی، اپنی نفرتیں اور اپنے غم اور پریشانیاں، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پیروی کے اندر منائیں۔ محبت ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی محبت کا زاویہ اللہ کی ذات نہ ہو۔ من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، دے تو اللہ کے لیے، روکے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان پورا اور مکمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی محبت کا محور جو ہے وہ اللہ کی ذات نہیں ہے تو اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک فطری محبت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، ماں بہن کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، یہ ایک فطری محبت ہے، لیکن یہ محبت بھی اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ ماں باپ کی محبت بھی جب اللہ کی محبت سے ٹکرائی ہے تو پھر اللہ کی محبت کو انہوں نے مقدم رکھا ہے، ماں باپ کی محبت کو پیچھے کر دیا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ عربوں کے ہاں کہتے ہیں کہ سب سے بڑے فرما بردار اگر اپنے ماں باپ کے تھے، اپنی والدہ کے تھے، تو وہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان ہو گئے، والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ والدہ کا زور اپنی محبت کو جتاتے ہوئے وہ یہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ جیسی میری 100 مائیں بھی ہوں، میں اللہ کی محبت پہ ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات، ہماری محبت بھی عبادت ہے اور ہماری نفرت بھی عبادت ہے۔ ہم نفرت بھی اللہ کے لیے ہمیں کرنی چاہیے اور محبت بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ مومن کا، اہل ایمان کا شیوا ہے، اور یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے۔ ہمارے ہاں 14 فروری کا دن جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، جسے محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ مارکیٹوں کے اندر سرخ پھول رکھے جاتے ہیں، غبارے جو ہے ان کے اوپر محبت کا پیغام لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح سرخ لباس پہنے جاتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے، اور بے حیائی کو محبت کا نام دے کے اسے ہمارے معاشرے کے اندر فروغ دیا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی کیا کہانی ہے، وہ مختلف داستانیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان آج اتنے جو ہے وہ گر چکے ہیں کہ نہ انہیں اپنا کلچر، نہ اپنی تہذیب، نہ اپنا دین، وہ غیروں کی نکالی میں اس قدر جو ہے وہ آگے جا چکے ہیں کہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دوسروں کی نکالی کرتے ہوئے آج مسلمان نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ محبت کا ایک پیغام دیا جاتا ہے، معاشرے کے اندر سٹریس ہے، اس سٹریس کو ختم کرنے کے لیے یہ بے حیائی کے نام پہ جو ہے یہ سارا کا سارا ایسا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے جسے محبت کا لبادہ اڑھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جو اس طرح ملتا جلتا تھا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ
وہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، کہنے لگا اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے زنا کاری کی اجازت دے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی طرف لپکے اسے پکڑنے کے لیے کہ کس ہستی کے پاس تو موجود ہے اور تیرا سوال کیسا ہے، لیکن جس معاشرے سے، جس ماحول سے وہ نکل کے آئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے ماں باپ قربان، آپ نے اس ماحول کو سامنے رکھا کہ جس ماحول سے یہ نکل کے آیا ہے، جہاں زنا کی بھی اجازت تھی، شراب کی اجازت تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، قتل و غارت ہر چیز، یہ اس ماحول سے نکل کے آیا ہے، اسے ابھی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ شاید جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے جو پرانی عادات تھیں، وہ کوئی بھی کام کرنے لگتا تو اس کے جو اچھے ساتھی تھے وہ کہتے تھے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، چوری بھی حرام ہے، ڈکیتی بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس ایک کام کی تو اجازت لے لوں جس کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ حقیقت میں بہت اچھا انسان تھا، جس کے اندر یہ بات تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ کے کرنا ہے، اگر اجازت ملے گی تو کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا۔ تو یہ بھی اس کی اچھائی کی دلیل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو، میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ نے اسے اپنے قریب کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، ناصحانہ انداز میں فرمایا تیری ماں ہے؟ کہنے لگا جی۔ فرمایا تم اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی بھی ایسے ہی مائیں ہیں۔ فرمایا تیری بیٹی؟ کہا بیٹی بھی ہے۔ کہا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ ہر بات پہ وہ یہی کہتا تھا، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری بہن؟ کہنے لگا جی وہ بھی ہے۔ فرمایا اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم نہیں پسند کرتا۔ فرمایا پھوپھی کے لیے؟ کہا نہیں۔ خالہ کے لیے؟ کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی بھی اسی طرح پھوپھیاں ہیں، لوگوں کی بھی اسی طرح خالائیں ہیں، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اسے قریب کیا، اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کا سینہ پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان کو کبھی اس طرف سوچتے بھی نہیں دیکھا گیا۔ تو حضرات، یہ جسے ہم محبت کا نام دے رہے ہیں، یا جسے جو ہے کلچر کا نام دے کے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو بڑا پاکیزہ جذبہ ہے۔ محبت انسان کو ماں سے ہوتی ہے، محبت انسان کو بیٹی سے ہوتی ہے، بہن سے ہوتی ہے۔ محبت جو ہے وہ انسان کو پاکیزہ رشتے کے اندر جڑے ہوئے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ یہ تو اگر محبت ہو تو پھر ہمیں پسند کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کے لیے ہمارا پیمانہ اور ہوتا ہے، اپنے لیے پیمانہ اور ہوتا ہے۔ کوئی کتنا بھی گیا گزرا دیوس کیوں نہ ہو، الا یہ کہ اس کی بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہو انسانی حس، تو الگ بات ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ غیرت سینے کے اندر رکھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی جو ہے وہ پھول لا کے اس کے سامنے پیش کرے، لیکن شیطان مزین کر کے ان گناہوں کو مزین اور خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر ہے، یہ سٹریس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بے حیائی ہے، سٹریس کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ سٹریس ختم ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری سے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے بے حیائی والے کاموں سے بچائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔